السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں روز FM 90 پروگرام میں روز لائیو ٹاک ود آر ملک. میں ہوں افراز محمود راجہ اور آج کے ہمارے گیسٹ ہیں عاجز ذوالفقار علی صاحب. آپ سابق صدر ہیں آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس ضلع میرپور کے اور متوقع کینڈیڈیٹ ہیں حلقہ 2 چکسواری اسلام گڑھ سے. حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مسلم کانفرنس کے حوالے سے کیپٹن سرفراز صاحب کے مسلم لیگ نون کے میں جانے کے بعد اور بے شمار دوسری جو چینجز ہو رہی ہیں سیاسی حالات کے حوالے سے، ان کے حوالے سے عاجز صاحب سے آج ڈسکس کریں گے. السلام علیکم عاجز صاحب، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، میں ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ. عاجز صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے جو سیاست میں آنے کے شوق آپ کو کیسے ہوا، کب سیاست میں آئے، سیاست کس طرح شروع کی، بچپن سے تھا یا بعد میں آ کے سیاست میں آئے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیے گا. میں 1970 سے لے کر ایکٹیو سیاست میں ہوں اور 70 سے پہلے بھی اور 70 سے مسلم کانفرنس کے ساتھ میرے دادا جان، میرا خاندان سارا مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستہ رہا ہے اور میں بھی مسلم کانفرنس کے ساتھ چلتا آ رہا ہوں. سینٹر میں کسی دفعہ پرابلم پیدا ہوگی تو اس کے بعد 1990-91 سے لے کر اسٹل آج دن تک مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستہ ہوں اور تنظیمی طور پر بھی میں کام کر رہا ہوں اس کے ساتھ. عاجز صاحب آپ بہت اچھی بات آپ نے کی، آپ نے کہا کہ درمیان میں شاید ہوا مسائل پیدا ہوئے یا شاید آپ نے کہیں اور پارٹی جوائن کی. آپ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شروع میں تحریک لبریشن لیگ میں رہے، پھر تحریک عمل میں جنرل آزاد کی پارٹی میں رہے، پھر آپ نے 90 میں جوائن کی مسلم کانفرنس. تو مسلم کانفرنس جب آپ نے جوائن کی 90 میں تو آیا یہ کس کے کہنے پہ، کن دو صاحب نے آپ کو مشورہ دیا کہ مسلم کانفرنس طرف آپ آئیں، پارٹی کو جوائن کریں، آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے حوالے سے تھوڑا اس کو بریف کیجیے گا. پہلے جو میں رہا وہ بھی وضاحت کروں گا، لیکن آپ نے مجھ سے سوال کیا کس نے کہا. مجاہد اول سردار عبدالقیوب خان نے مجھے کیپٹن سرفراز صاحب کی موجودگی میں جب 1991 میں جو وزیر اعظم بنے تو ریسٹ ہاؤس میں انہوں نے مجھے کہا کہ حاجی صاحب آپ اپنے گھر میں آ جائیں. جیسا کہ میرا اپنا گھر ہے، میں پہلے بھی مسلم سے رہ چکا تھا. سینٹر میں کوئی پرابلم آئے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کیا پرابلم آئے جس کی وجہ سے میں الگ ہوا اور مختلف جماعتوں میں نے ورک کیا. سامعین، اگر آپ عاجز ذوالفقار علی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، 90 لکھیں، اپنا میسج لکھیے اور 1313 پہ سینڈ کر دیں. عاجز صاحب تھوڑا بتائیے گا کہ آپ نے جو الیکشن آپ نے دیا کیپٹن سرفراز صاحب کے ساتھ دیا، آپ نے 91 میں بھی دیا، 96 میں بھی دیا، تو 96 کے الیکشن میں جہاں تک سننے میں بات آئی ہے کہ آپ کے ساتھ کیپٹن سرفراز صاحب نے کوئی وعدہ کیا تھا، کوئی آپ کے ساتھ کوئی ہوا تھا، ان کی ایگریمنٹ ہوا تھا. اس کے حوالے سے ہمارے سامعین سننا چاہتے ہیں کہ آپ کو الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ شاید اگلا الیکشن آپ لڑیں گے، میں نہیں کنٹیسٹ کروں گا. اس کے حوالے سے سامعین سننا چاہتے ہیں اصل میں حقیقت ہے کیا، آپ کیوں نہیں لڑے، کپتان صاحب نے کیوں نہیں اپنے وعدے وفا کی، اس کے حوالے سے تھوڑا آپ بریف کیجیے گا. اس میں راج صاحب کپتان صاحب نے، میں خواہش مند نہیں تھا کہ میں الیکشن لڑوں. اچانک کیپٹن سرفراز صاحب نے اعلان کیا، کیونکہ ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا، بار بار کیا جا رہا تھا حلقے میں کہ آپ اتنا عرصہ ہوا ہے اس میں سیاست میں آئے ہوئے، آپ خود الیکشن لڑ رہے ہیں، کسی کو موقع دیں. تو مجاہد اول سردار عبدالقیوم جو صدر جماعت تھے انہوں نے بھی کیپٹن محمد سرفراز خان صاحب سے کہا کہ آپ اوپر میرے ساتھ آ جائیں، نیچے کسی اور کو دیں. تو اس طرح تو بنگڑیلا کے مقام پر جلسہ عام ہو رہا تھا جس میں کم از کم 1000-1500 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ہمارے لارڈ میئر ڈربی یہاں آئے ہوئے تھے. ان کے جلسے میں آخری تقریر چونکہ کپتان صاحب کی تھی تو کپتان صاحب نے اچانک اعلان کر دیا کہ آئندہ میں حلقے کی سیاست سے فارغ ہو رہا ہوں اور میں یہاں آئندہ اس فیلڈ کو عاجز ذوالفقار کے حوالے کرتا ہوں، یہ میرا نمائندہ ہوگا، یہ الیکشن لڑے گا. تو ایک آدمی نے بھی کھڑے ہو کر، راجہ فاضل صاحب ہیں، آپ تو بیمار ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ کپتان صاحب یہ طریقہ کار آپ کا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں میٹنگ بلائیں، میٹنگ میں ڈیسیژن کریں. لیکن کپتان صاحب نے کہا میں نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ میرا فیصلہ. ٹھیک. دوسرے دن میں کپتان صاحب کے گھر آیا، میں نے کہا کپتان صاحب پہلے تو میٹنگ ہونی چاہیے تھی، مشورہ ہونا چاہیے تھا، میں بھی اپنے آپ کو تیار کر لیتا. بہرحال انہوں نے کہا آپ کو یہ کام کرنا، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے 4 سال پورے کام کیا اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکا، میں ضلع کا پریزیڈنٹ بھی تھا جماعت کا، اور بہت کام کیا جو حلقے میں جا کر ادھر میٹنگ ادھر جلسہ، یہاں تک کہ ایک سب سے بڑا جلوس اس وقت مسلم کانفرنس سین تھی اور کاف تھی، سردار عبدالقیوم کی ہماری جماعت تھی، تو انہوں نے کوٹری میں بہت بڑا جو ہے جلسہ کرنا تھا. تو اتنا بڑا جلسے کی جلوس کو ساتھ لے کر کپتان صاحب بھی تھے، ان کی سربراہی میں بھی معاملہ تھا، لیکن میں ایکٹر میں ہی تھا،
خرچ اخراجات کے سلسلے میں، دوڑ دھوپ کے سلسلے میں، اور بہت بڑا جلوس لے کر ہم گئے. یہ ہمارا اس ایریے کا سلسلہ ہے اس وقت جو میری ذمہ داری لگی تھی. تو مجھے اچانک اس وقت دھچکا لگا جب یہ مجھے کسی دوست نے یہ بتایا کہ آئندہ جو ہے الیکشن میں آپ کے حلقہ سے کوئی امیدوار جو بہتر ہے وہ آ رہا ہے. میں نے کہا ہے کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیدوار تو کپتان سرفراز صاحب آ رہے ہیں، اور ان کی سکندر حیات صاحب جو تھے اور اس وقت وزیر اعظم تھے سلطان محمود صاحب، چودھری سلطان محمود صاحب تھے. ان کے درمیان ان کی میٹنگ ہو چکی ہے، ملاقات ہو چکی ہے. تو میں تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا ادھر تو میں امیدوار ہوں، کپتان صاحب کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ تو بڑے ذمہ دار آدمی، یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال اس نے مجھے کہا کہ مجھے پر علم ہے کہ مجھے فلاں آدمی نے مجھے بتایا ہے، اور اس کے کہنے پر مجھے بڑی تکلیف پہنچی. دوسرے دن جو ہے میں نے کوئی آدمی مجھے کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ فلاں جگہ کام ہے. میں نے کہا کہ کام تو ہے، اگر میں نے الیکشن لڑنا ہے تو لڑوں گا. اگر جس آدمی نے مجھے کھڑا کیا وہ کہتا ہے آپ الیکشن نہیں لڑیں گے، میں امیدوار ہوں، میں امیدوار پھر کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو آپ نے اسی سے کہیں منراجی سے گرے سے یہ بات کی. یہ معاملہ چلا. اس کے بعد میرے اور درمیان میں جو ہے چپکڑی شروع ہو گئی. جو 2001 کے الیکشن میں وہ سامنے آ گئی، کیونکہ الیکشن وہی تھا 2001 کا. تو کپتان صاحب نے اپنی جگہ ٹرائی کی، تو ادھر نذیر انقلابی نوجوان آدمی تھا، ہماری سلسلے میں جھگڑے میں ان کو ٹکٹ مل گیا. صاحب 2000 کے الیکشن جہاں مجھے یاد ہے وہاں تو بڑے زبردست الیکشن ہوئے. بیرسٹر صاحب کی سپورٹ بھی تھی کپتان صاحب کو. کپتان صاحب ٹکٹ نہیں ملا، اللہ بات ہے، لیکن کپتان صاحب کے ساتھ بیرسٹر صاحب کے اچھے خاصے لوگ بھی تھے، سپورٹ کر رہے تھے. مقابلہ بڑا زبردست سمجھا جا رہا تھا. پھر کیا ہوا کپتان صاحب حلقہ میں؟ یہ پچھلے کچھ الیکشن ہو رہے ہیں، آپ جہاں تو دیکھیں کہ 96 سے لے کے آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں کپتان صاحب سیٹ نہیں جیت سکے مسلم کانفرنس کی. مسلم کانفرنس کے حلقہ میں وہ پوزیشن نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مسلم کانفرنس جو ایک پیچھے جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے بیسک؟ یہ تو جو حلقے کی قیادت تھی یا تھی، اب تو نہیں ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں. میں تو اس پر تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ کیا ہوا کیا نہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہم جو ہے اس وقت مسلم کانفرنس کے ساتھ تھے. سینٹر میں آ کر جب میرا اختلاف ہوا تو ٹکٹ نذیر انقلابی کو مل گیا. تو جب اس وقت میں کنوینر تھا ضلع میرپور کا، تو میں صدر جماعت کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ جناب مجھے کیا کرنا ہے؟ کپتان سرفراز صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی آزاد امیدوار پر طور پر کھڑے ہو رہے ہیں، اور ادھر نذیر انقلابی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹکٹ کے ساتھ چلیں. اس وقت مجاہد اول صدر جماعت تھے. سردار عتیق صاحب کے پاس گیا، سکندر صاحب کے پاس گیا. انہوں نے سب نے یہ کہا کہ آپ ٹکٹ کے ساتھ چلیں. تو میں نے ان کو یہ بھی اپنے طور پہ یہ کہا کہ کپتان صاحب جو ہے وہ ذرا پرانے آدمی ہیں، مضبوط امیدوار ہیں. اگر آپ ایسا کریں کہ کوئی اس میں کوئی نظر ثانی ہو سکے ٹکٹ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اوپر والا ہے، آپ نے اپنی بات کہہ دی ہے. اور جب میں نے یہ کہا کہ کپتان صاحب مضبوط امیدوار ہیں، ان کو ٹکٹ اگر دیا جائے، میں نے کہا اس وقت 2-3 آدمی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو میں اسٹل کیپٹن سرفراز صاحب کا حمایتی تھا. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ ٹکٹ کے ساتھ چلیں، تو میں نذیر انقلابی کے ساتھ چلا، اور مخلصانہ طور پر جو بھی مجھ سے ہو سکا میں نے سپورٹ کی. بھائی صاحب آپ نے 2001 کے الیکشن میں نذیر انقلابی صاحب کی سپورٹ کی، پارٹی ٹکٹ ان کو ملا، آپ نے پارٹی ٹکٹ جو ہے اس کی آپ نے لاج رکھی، پارٹی کی آپ نے وہ کی. لیکن 2006 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ 2006 کے الیکشن میں پارٹی ٹکٹ ملا، کپتان صاحب کو آپ نے سپورٹ کی، نذیر انقلابی کی. یہ ایک ویسے دوسری نہیں ہے، پارٹی خلاف ورزی نہیں تھی اس وقت کہ 2006 کے الیکشن جب ہوئے آپ نے پارٹی اصولوں کی، پارٹی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی اور ایسے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا جو کہ ایک آزاد سی سے لڑ رہا تھا الیکشن. اس وقت کپتان صاحب جو ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اب بھی عزت کرتا ہوں، احترام کر، بے شک دوسری جماعت میں چلے گئے ہیں، لیکن ان کا رویہ کارکنوں کے ساتھ درست نہیں تھا. خصوصی طور پر ان کی گفتگو ٹاک جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمیں ناراضگی تھی. میری صدر جماعت سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے بلایا. میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب صدر بنے، یہاں ریسٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، تو میں نے کہا جب آپ صدر بنے تو میں نے کتنا کام کیا، بلا مقابلہ آپ کے سب کوآرڈینیٹ کر کے، سب کو اکٹھا کر کے، پورے ضلع کو اکٹھا کر کے بنایا. تو کیا وجہ ہوئی کہ میں تو پہلے تو ضلع کا پریزیڈنٹ تھا، اب میں ایک کارکن بھی نہیں ہوں.
سچی بات ہے کہ میرا کوئی آدمی کارکن نہیں، کسی تنظیم میں نہیں ہے، یہ سچی بات ہے. تو ناراضگی گلا ہوتا ہے صدر جماعت پر بھی تھا اور کیپٹن سرفراز پر بھی، کیونکہ میرا کسی جگہ میرا کارکن، میرا ساتھی، میرا عزیز نہ ہی یونین کونسل میں تھا کسی عہدے میں، نہ ہی مرکز میں تھا، نہ ہی مجلس عاملہ میں ہم لوگ تھے. تو گلا تھا ہمیں جماعت کے ساتھ. صاحب آپ کے والد سے میسج بھی آنا شروع کیا. محمود امین صاحب کو پوٹا بینسی سے وہ کہہ رہے ہیں ہلکے کی آن، ہلکے کی شان، پائی ذوالفقار علی خان. اور ایک اور میسج ہے پوٹا بینسی سے آپ کے کہ موسٹ سنسیئر ود مسلم کانفرنس حاجی ذوالفقار، یہ ملک عابد صاحب کو پوٹا بینسی سے. تو آپ کے والد سے میسج بھی آنا شروع ہو گئے. تو ایسا بھی یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیاست کی، آپ ڈسٹرکٹ کونسلر بھی رہے مسلم کانفرنس ٹکٹ پہ. آپ ڈسٹرکٹ کونسلر الیکشن لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے 3 دفعہ لڑا، 2 دفعہ آپ ناکام ہوئے. جب آپ ڈسٹرکٹ کونسلر کپتان صاحب آپ کے ساتھ یا بلا مقابلہ منتخب پوٹا بینسی سے، تو پھر آپ نے کپتان صاحب کے ساتھ 2001 کے الیکشن میں آپ ان کے ساتھ نہیں تھے، 2006 کے الیکشن میں ساتھ نہیں تھے. تو آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ کپتان صاحب جو جس کو بناتے ہیں، چیئرمین بناتے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل بناتے ہیں، ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے. جب 1979 کا الیکشن ہوا تو کیپٹن سرفراز صاحب کی طرف سے جو امیدوار تھے بابو عبد الکریم کاکڑا میں ہیں، اسی طریقے اورنگزیب ایڈوکیٹ صاحب تھے، ایک افضل صاحب ہیں، ایک اور آدمی تھے، ان کے میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ اب کسی اچھے عہدے پر ہیں، اس لیے میں عزت کے احترام پہ نام لیتا. جب الیکشن لڑا تو میں نے ان چاروں کے برابر ووٹ لیے، سب سے زیادہ ووٹ لیے حلقے میں جیت گیا. میری مخالفت کپتان سرفراز سے کر رہے تھے اس وقت. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے سپورٹ کریں تو میں اس وقت. دوسری دفعہ میں الیکشن ہارا، میں یہ نہیں کہوں گا میں الیکشن ہارا، وہ یہ بات ہوئی جس شخص کو میں بناتا رہا چودھری احمد مرحوم، اب دنیا میں نہیں رہے، بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ نے سوال کیا جواب دینا پڑتا ہے. وہ میری مخالفت میں آگے تھے چودھری احمد خان، اور انہوں نے جو اس ایریے میں جو ووٹ تھے ان میں کھڑے ہو کر ہمارے ووٹ، میری صندوقڑی سے ووٹ نکالے گئے، کلیال میسی سے اور جٹی ڈیری سے، جس کی وجہ سے میں 200 ووٹ سے ہارا. لیکن جب 1991 میں بنا تو پہلے میں تاریخ عمل میں تھا اور کسی اس وقت میں مسلم کانفرنس میں شامل نہیں تھا. کپتان صاحب کو میں نے سپورٹ کی اور کپتان صاحب کا سپورٹ کی ان کو، اور اتنا کامیاب کیا کہ آپ نے ان پولنگ اسٹیشنوں میں بہت ہی لیڈ لے کر ہم نے ان کو کامیاب کیا، مالی جانی اخلاقی طور پہ جو بھی مدد ہے. جب کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اخلاقی طور پر ان کو سپورٹ کرتے ہیں. صاحب کیا وجہ ہے کہ جب 2006 کے الیکشن میں سردار عتیق صاحب نے آئے، کپتان صاحب کی ان کے جلسے میں تقریر بھی کی، یہ بھی سنا ہے کہ سردار عتیق صاحب نے آپ سے رابطہ بھی کیا، آپ کو فون کرنے کی کوشش کی، آپ سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، آپ کو کپتان صاحب کی حمایت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے نہ ان کے فون کال اٹینڈ کی، نہ آپ نے ان سے ملاقات کرنا مناسب سمجھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بات غلط ہے. میں انہیں ملا، ریسٹ ہاؤس میں پہلے بات بتا چکا ہوں، میں صدر جماعت سے ملا. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ عائشہ مجھے صدر صاحب سے، میں نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا آپ کو. اس وقت میں کنوینئر تھا، میں نے یہ الفاظ کے سامنے صدر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، لیکن مجھے یہ گلا ہے کہ میں نے آپ کو صدر بنایا اور جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے وہ تو ساری عہدوں پر ہیں. میں نے اتنا کام کیا جماعت کے لیے، آپ کے لیے، اور 1991 سے میں جنرل سیکرٹری کا اور اس کے بعد میں ضلع کا پریزیڈنٹ رہا 96 میں. اس کے بعد میں دونوں جماعتیں جب اکٹھی ہوئی مجھے پر اتنا اعتماد کیا گیا، مجھے کنوینئر بنایا گیا. میں کنوینئر تھا، لیکن کنوینئر ہونے کے بعد پھر اتفاق رائے پیدا کرنا یہ بڑی بات ہے کہ گروپنگ ہوتی ہے ہر جگہ. ہمارے ضلع میں گروپنگ تھی، اس گروپنگ کی وجہ سے میں نے سب کو قائل کیا. میں غازی صاحب کے پاس گیا، نذیر انقلابی کے پاس گیا، رخسار کے پاس گیا، چودھری رخسار کے پاس، اور ان سے گزارش کی کہ صدر اب سردار قیوم صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جواب دے دیا کہ میں صدر نہیں بنوں گا، اعلان کر دیا ہے. سکندر صاحب، سردار سکندر صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، تو ہمیں نیا چہرہ، نیا خون آنا چاہیے. تو میرا یہ تھا کہ سردار عتیق صاحب اپنی جماعت کے اندر سب سے بہتر اور قابل آدمی، ان کے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں. تو انہوں نے میری بات اس پر اتفاق کیا. کیپٹن سرفراز صاحب، نہائی طارق صاحبہ اور اس وقت چودھری اعظم زندے تھے، یہ پہلے بھی ویل وشر تھے سردار عتیق احمد خان کے. دوسروں کو میں نے قائل کیا اور اتفاق رائے پیدا کیا. اور اس کے بعد جلسہ ایک ہوا، بہت بڑا جلسہ ہوا، اور اس جلسے کو بھی اتفاق رائے سے میں نے ہینڈل کیا، میں نے کامیاب کیا. تو مجھے آج یاد ہے کہ اس وقت ڈاکٹر مرحوم یعقوب ظفر صاحب نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا وہاں سردار عتیق صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ایسے معتدل آدمی اور اچھے آدمی، محنتی آدمی جو سب لوگوں کو اکٹھے کر سکتے ہیں بہت کم ملتے ہیں جتنا ذوالفقار نے کام کیا.
भाई साहब, आप इलेक्शन में आपने काफी सपोर्ट की, अलकाय मुस्लिम काउंसिल के हवाले से आप बड़ा नाम है, आप